الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے اور کل انشاءاللہ 30 ذی الحجہ ہے. گویا کہ اسلامی سن ہجری کا اختتام ہو رہا ہے اور اگلا سن ہجری انشاءاللہ شروع ہونے کو ہے. اس اعتبار سے اس جمعے کو بہت سارے موضوعات میرے سامنے تھے. میں اس کے عنوانات آپ کو بتلا دیتا ہوں. مثلاً ایک تو یہی کہ نیا اسلامی سال شروع ہونے کو ہے، تو یہ جو پورا ہمارا سال گزرا ہے، اس پورے سال کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. اس پورے سال میں دینی اعتبار سے ہمارے اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہوئیں، کن کوتاہیوں اور کن غلطیوں کو ہم کرتے رہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ اور محاسبہ کرے اور نئے سال کے آغاز میں اپنے نئے سال کی اور نئی زندگی کی پلاننگ کرے. یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن میں اس وقت یہ بیان نہیں کر رہا. اسی طریقے سے ایک موضوع یہ بھی تھا سامنے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. تو آپ کی سیرت پر، آپ کی حیات طیبہ پر، آپ کی پوری اس مجاہدانہ زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، اس کو حاصل کیا جائے اور اس کو اپنے عمل میں لایا جائے. اس بات کو بھی میں بیان نہیں کر رہا، لیکن یہ سارے پہلو سامنے ہیں.
اسی طریقے سے ایک پہلو سامنے یہ بھی تھا کہ محرم الحرام میں ہمارے ہاں لا علمی کی وجہ سے یا بد اعتقادی کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے میں غلط چیزیں رائج ہیں ان کو شریعت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے کیا ارشادات ہیں. مثلا یہ بات زبان زد عام ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس محرم کے مہینے میں کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے. تو شرعی اعتبار سے اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ آیا یہ بات کس حد تک کہ درست ہے، اور اگر نہیں ہے تو تاریخی اعتبار سے ان باتوں کو ثابت کیا جائے کہ شریعت کی نظر میں محرم الحرام کا مہینہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ بھی عام اسی طریقے کے مہینے ہیں جس طرح دوسرے مہینے ہوتے ہیں. نہ اسلام نے اس میں غم منانے کا حکم دیا ہے، نہ اس میں کوئی خوشی کرنے سے منع فرمایا ہے، نہ اس میں عورت کے لیے بناؤ سنگھار سے اسے روکا ہے. اس طرح کے کوئی حکم نہیں ہے. اس کی اور بہت ساری تفصیلات میں یہ بھی بیان نہیں کر رہا. وغیرہ وغیرہ. اب ظاہر ہے کہ ان سارے جو میں نے موضوعات آپ کے سامنے ذکر کیے کسی ایک پر بات ہو سکتی تھی. دوسری طرف اس وقت آج ہمارا ملک جس عدم استحکام کا شکار ہے، ہمارے ملک میں اس وقت جو سنگین صورتحال ہے، جو کرسی اور اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جس سے ایک عام آدمی کے حقوق برے طریقے سے پامال ہو رہے ہیں، اس کو اس کا حق نہیں مل رہا. چند طبقے جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اپنی پوری صلاحیت صرف کر رہے ہیں، پبلک کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہمارے ٹیکسوں سے اور ہمارے پیسوں سے یہ جنگ جیتی اور ہاری جا رہی ہے. جو دل اس وقت اس صورتحال میں رو رہا ہے کہ سب کو مل کر بحیثیت پاکستانی اپنے ملک کو مستحکم کرنا چاہیے تھا. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کسی کے بارے میں ہم کوئی یقینی اور حتمی بات نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ خبریں ہیں، حقیقت تو ہمیں نہیں معلوم، آپ کو پتہ ہوگی، مجھے نہیں معلوم. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی اور کے آلہ کار بن کر اپنے ملک کے استحکام کو پامال کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. کیا منصوبہ ہے اس ملک کو توڑنے کا؟ کیا سازش ہے؟ کیا پلاننگ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان ساری سازشوں کو، ساری تدبیروں کو اللہ ناکام اور نامراد فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما دیں. اور ملک ہمارا جس عدم استحکام کا شکار ہے، چاہتے ہوئے بھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، میں شاید پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت ہمارے ایمان اور کفر کا شاید مسئلہ ہے. مخالفین کے اعتراضات، مخالفین کی الزام تراشیاں، مخالف فریق کی تہمتیں، اس کی کوئی حد اور اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف سے بھی یہ حال ہے. کسی ایک فریق کو آپ راست باز، حق پر کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. صورتحال اتنی اس وقت مشکوک ہے کہ کوئی فیصلہ کرنا ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے.
تو خیال یہ آیا کہ بس اس صورتحال میں ایک کام ہمارے اور آپ کے کرنے کا ہے، وہ کام جو ہے اور وہ بات اس جمعے کو بیان کر دی جائے. جو ہمارا ایک سلسلہ دعاؤں کا چل رہا ہے، یہ بھی آج اسی سلسلے کی ایک دعا اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور ان حالات میں یہ دعا بہت ضروری ہے. باقی تبصرے، تجزیے، ابھی ووٹ ہونے والے تھے جو ملتوی ہو گئے، کون سی تاریخ کو ہونے والے تھے؟ 24 تاریخ کو. اچھا، میں ایک بات آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں. جو بات جمعے میں مجھے عرض کرنی ہوتی ہے، ہمیشہ سے میرا یہ معمول رہا، میں کسی کے مشورے سے نہیں چلتا، معذرت چاہتا ہوں. اور مشورے مجھے اتنے نہیں ملتے، مشورے مجھے اتنے ملتے ہیں جس سے میں مشورہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ان سے میں مشورہ کرتا ہوں. لیکن عام آدمی کہتے کہ اس جمعے کو آپ یہ بیان کر دیں، اس جمعے کو آپ اس موضوع پر بات کر دیں. کبھی ایسا نہ ہوا اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا. آپ کی رائے ہے، رائے آپ دے دیں. سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں. لیکن آپ ہمیں بائی فورس مجبور نہیں کر سکتے. یہ ایک کمزوری ہے میری اور یہ رہے گی کمزوری، اس کو برداشت کرنا ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ جی ووٹ کے بارے میں بھی آپ بات کر لیں. میرا ارادہ تھا بات کرنے کا اور اتفاق سے چند دن پہلے جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گئے، آگے کی تاریخ آ گئی. میں ایک بات یہ سوچتا رہا کہ ہماری حیثیت ہمیں معلوم ہے کیا ہے. مجھے اندازہ ہے اپنی حیثیت کا، میرا قد کتنا ہے مجھے اندازہ ہے. اس وقت جو آدمی جس پارٹی کے ساتھ اور جس جماعت کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، میری بات دراصل غور سے سمجھیے گا، جس آدمی کی بھی جس جماعت کے ساتھ، جن نظریات کے ساتھ، جو اس کا قائد ہے، جو اس کا رہنما ہے، جو اس کا رہبر ہے، خدا جانے کیا کیا ہے. میں یہ سوچتا رہا کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ بھائی نہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کو ووٹ نہیں، اس کو ووٹ دو، کیا کوئی میری بات مانے گا؟ میں الٹا لٹک جاؤں تب بھی نہیں مانے گا. میں بہت دعوے سے میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں. الٹا لٹک کر بھی اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے ہمارے خیال میں، یا یہ صحیح ہے ہمارے خیال میں، وہ کہیں گے مول صاحب یہ ہمارے فیصلے ہمیں کرنے دو، آپ کا جو کام ہے آپ اپنا کرو. تو اس لیے اپنی صلاحیت کو اس میں ضائع کرنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ بیوقوفی ہے. تمہاری مرضی جس کو دینا ہے، زید، عمر، بکر، گھوڑا، گدھا، جس کو دینا ہے آپ دو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے پوچھا جائے گا. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آپ کو مشورے دیں. ہاں ذاتی طور پر باہر الگ مل کر کوئی اگر پوچھے گا تو اس کو ہم صحیح رائے دے دیں گے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور میں یہ سوچوں کہ جی میں جو بات کہہ رہا ہوں یہاں ممبر پر بیٹھ کر اور سارے لوگ جو ہے میری بات کو مان لیں اور ایسا کر لیں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تو خیر میں نے یہ بات بھی بیان نہیں کی. یہ ساری باتیں جو ہے وہ جمعے میں کرنے کی تھی اور میں نے یہ باتیں نہیں کی آپ کے سامنے. اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ تو باتیں ساری تمہید کے طور پر گزر گئیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ملک ہمارا جن حالات سے دوچار ہے اور ہم اس وقت جن حالات سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، ان حالات میں قرآن کریم کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جس دعا کا سورہ قمر میں 27ویں پارے میں ذکر کیا ہے، اس دعا کی مجھے کچھ تشریح عرض کرنی ہے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، بول نہیں رہے. اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے قرآن کی دعا ذکر کرنے میں؟ یہ ووٹ والا مسئلہ نہیں ہے، اس پر تو عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کرے وقت کم ہے میں ساری بات کر لوں. قرآن کریم نے سورہ قمر میں آیت نمبر 9 ہے، 27واں پارہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے دعا ذکر کی، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. اور اگر آپ دعا یہ مانگیں گے اور ہمیں مانگنی ہے تو ہم یوں دعا کریں گے کہ ربی انی مغلوب فانتصر. دیکھیے قرآن
کریم میں جتنی دعائیں مذکور ہیں، جتنی دعائیں قرآن کریم میں مذکور ہیں، یا تو وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، یا ملائکہ کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، یا وہ دعائیں مانگنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی ہے کہ یہ دعا تم بھی مانگا کرو. یہ تین صورتیں. جتنی قرآن کریم میں دعائیں ہیں، یا تو وہ دعائیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہیں، یا ملائکہ کی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور تعلیم کے یہ تلقین ارشاد فرمائی، بطور تعلیم کے ہمیں یہ بات سکھلائی کہ دیکھو یہ دعا ہے، تمہارا ذہن نہیں جاتا، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگو. یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام کی ہے جو میں نے ابھی عرض کی، جس کا میں نے آپ کو سورت بھی بتا دی، پارا بھی بتا دیا، اور آیت نمبر بھی میں نے آپ کو بتلا دی. بڑی عجیب و غریب دعا ہے، اور ان حالات میں یہ دعا بہت زیادہ اہتمام سے ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. اس دعا کا پس منظر کیا ہے، کس سیاق میں یہ دعا مانگی گئی ہے، وہ میں مختصر بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً کم و بیش 950 سال اپنی قوم کو اللہ جل شانہ کی توحید کی طرف دعوت دی. کتنے عرصے؟ 950 سال. کہنا بہت آسان ہے، دل گردہ چاہیے اس کے لیے. 950 سال تک کے قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ قوم دشمن ہو گئی. قوم دشمن ہو گئی، گالم گلوچ پر اتر آئی، دھونس اور دھمکیوں پر اتر آئی، اور اول فول بکنے پر اتر آئی، دشنام ترازی پر اتر آئی، غلط الزامات اور تہمت پر اتر آئی. جب یہ ساری صورتحال 950 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار، میرے تو محاصرہ دشمنوں نے اتنا کر لیا ہے کہ دشمن میرے اوپر غالب آ گئے، اب آپ میری کوئی مدد فرما دیں. دشمن تو میرے اوپر غالب آ چکے ہیں، میں ایک تنہا، اور میرے مخالفین اور مجھے قبول نہ کرنے والے، میرے دشمن اور میری بات کا مذاق اور استہزاء کرنے والے، مجھ کو دھمکیاں دینے والے، گالم گلوچ اور الٹی سیدھی باتیں زبان سے نکالنے والے، ان کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ مجھ پر غالب آ چکے ہیں، لہذا آپ میری مدد فرما دیں. یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. آگے اسی آیت کے آگے ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ. یہ پورا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی حکم دے دیا بارش کے برسنے کا، اور زمین کو بھی حکم دے دیا پانی جوش زمین سے بھی مار رہا ہے اور آسمان سے بھی. 40 دن تک کے مسلسل بارش ہوتی رہی، اتنی ہوتی رہی کہ بڑے بڑے پہاڑ تک کے پانی پہنچ گئے اور تہس نہس کر رکھ دیا. تو یہ جو دعا حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، اس میں ہمیں سکھایا یہ جا رہا ہے، ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تم اس طرح کے حالات سے دو چار ہو جاؤ تو پھر وہ دعا کرو جو دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی. پھر وہ دعا مانگو. کیا دعا؟ اتنی مختصر سی دعا اور اتنی جامع دعا، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اتنی
اتنی مختصر دعا، الفاظ اتنے مختصر اور اتنی جامع، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میرے دشمن مجھ پر غالب آ چکے ہیں، میرا گھیرا تنگ ہو چکا ہے، اب آپ میری مدد فرما دیں۔ اور اس دنیا میں ہر آدمی کے حاسدین بھی ہوتے ہیں، انسان نما شیاطین بھی ہوتے ہیں، شکل تو انسانوں کی ہوتی ہے شیطان، شیاطین بھی ہوتے ہیں، حاسدین بھی ہوتے ہیں، بغض اور عناد رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ کن کن سے آپ مقابلہ کریں گے؟ اگر آپ نے یہی مقابلہ کرنا شروع کر دیا تو پھر اپنا کوئی کام آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ہر پتھر کے نیچے آپ کو ایک شیطان نظر آئے گا۔ بس اس کا طریقہ یہ کہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ خود ہی نمٹیں گے، وہ خود ہی نمٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ یہ دشمن میرے پر غالب آ گئے ہیں چاروں طرف سے۔ اور آپ دیکھیں ہر آدمی کے حسد کرنے والے، کینہ پرور، بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، تکلیف پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، نقصان کی تدبیریں کرنے والے، سازشی ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ادب کی، عربی ادب کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کا نام ہے دیوان حماسہ۔ جو بیٹھے ہیں مولوی صاحبان انہوں نے پڑھی ہوگی، وہ جانتے ہیں دیوان حماسہ۔ اس میں ایک شعر ہے، شاعر نے کہا ہے وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يُعْرَفُ حَاسِدُهُ، اس آدمی میں تو کوئی خیر نہیں ہے کہ جس کا کوئی حسد کرنے والا نہ ہو۔ آپ نہیں سمجھے؟ اس آدمی میں کوئی خیر ہی نہیں ہے کہ جس سے کوئی حسد کرنے والا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، اور جو آدمی اس خزانے سے خالی ہے، ظاہر ہے کہ چور خالی گھر میں نہیں جاتا، چور وہاں جاتا ہے کہ جہاں خزانہ ہو، جہاں مال ملے۔ تو جس آدمی سے کوئی آدمی حسد کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی کمال ہے، اس کے پاس کوئی کمال ہے، اس کے پاس کوئی ہنر ہے، اس کے پاس کوئی خزانہ ہے۔ تو وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يُعْرَفُ حَاسِدُهُ، دیوان حماسہ کے شعر ہے۔ خیر، تو فرمایا کہ جب تمہیں اس طرح کے حالات سے جب تم دو چار ہو جاؤ، جس طرح کے حالات میں حضرت نوح علیہ السلام دو چار ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، کیا؟ رب انی، پڑھ لیں، گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ثواب بھی ملے گا، قرآن کی آیت ہے، انشاءاللہ اجر ملے گا، ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی، پڑھیں گے تو یاد بھی ہو جائے گا۔ رب انی مغلوب فانتصر، آسان سی دعا ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ اور ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ یہ جو دعا ہے نا، یہ جو دعا میرا اپنا ذاتی وجدان کہتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا ذہن قبول نہ کرے، اپنا ذاتی وجدان اور ذہن یہ کہتا ہے کہ خاص طور پر وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں، یا انبیاء کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، یا ان دعاؤں کو سکھانے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے طور پر قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، وہ دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس لیے کہ وہ دعا اور اس دعا کا جو مضمون ہے وہ کسی عام انسان کا سکھایا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے۔ اور جب کوئی شخص جس کے اختیار میں وہ دعا کو قبول کرنا، اور جب وہ اس دعا کا مضمون بھی سکھائے اور یہ کہے کہ ان الفاظ کے ساتھ جب تم مانگو کہ تو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے، تو اس دعا کی قبولیت میں زیادہ امکان ہے، قبولیت کا زیادہ امکان ہے۔ مانگو، ان الفاظ کے ساتھ مانگو جو ہم نے سکھایا، انشاءاللہ ہم قبول کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ جو دعائیں ہیں، یہ دعائیں صرف مانگنے کی نہیں ہیں، بڑے کام کی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ صرف دعائیں مانگنے کی نہیں ہیں،
بلکہ یہ دعائیں اس طرح آدمی مانگے، اس طرح مانگے، اس طرح مانگے کہ اللہ کے سامنے منگتا بن جائے. اس طریقے سے یہ دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی منگتا سمجھتے ہیں؟ اب تو اردو بھی نہیں جانتے نا، مسئلہ یہ ہے. اب تو اردو بھی رخصت ہو گئی. منگتا اس آدمی کو کہتے ہیں جو مانگنے والا نہیں یار، مانگنے والے کو تو سائل کہتے ہیں، مانگنے والا کہتے ہیں. منگتا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، منگتا کا معنی یہ کہ بس اس نے تو در پکڑا ہوا ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے، اسے کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. اس کو کہتے ہیں منگتا. ایک دفعہ یا دو دفعہ مانگنے والے کو منگتا نہیں کہتے، اس کو مانگنے والا کہتے ہیں. اور میں کیا جملہ عرض کر رہا ہوں؟ منگتا. دیکھا ہوگا نا آپ نے، بعض بیچارے فقیر ہیں جو آپ کو روزانہ ہی نظر آ رہے ہیں، 10 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ ٹھیا ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، روزانہ مانگ رہے ہیں، روزانہ مانگ رہے ہیں، روزانہ مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی دعائیں کرتے کرتے کیا بن جائے؟ منگتا بن جائے. منگتا کا کیا معنی؟ بس اللہ تعالیٰ کا وہ جو در پکڑا ہوا ہے بس اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. چھوٹی ضرورت، بڑی ضرورت، موجودہ ضرورت، آئندہ کی ضرورت، آئندہ آنے والے خطرات ستا رہے ہیں، خیالات پریشان کر رہے ہیں، بس ایک ہی در ہے اور ایک ہی رب ہے اور ایک ہی اللہ ہے، اسی سے مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے. جب آدمی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب منگتا بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس آدمی پر پیار آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. صرف ایک دفعہ مانگنا ہے، دو دفعہ مانگنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے منگتا بن جانا ہے، منگتا بن جانا ہے، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے. اور حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ، کیا دینے والا وہ داتا ہے. آدمی حیران ہو جائے، کیا وہ دینے والا داتا ہے. حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا، اب میں آپ سے اگر مانگوں آپ ناراض ہو جائیں گے. ہم اگر کسی سے ایک دفعہ مانگ لے، دو دفعہ مانگ لے، بیچارے کو ترس آ جائے گا، دے دے گا. اور اگر ہر دفعہ ہم نے مانگنا شروع کر دیا تو دھکے دے کر باہر نکال دے گا، کیا یار غلطی ہو گئی، پہلی دفعہ دے دیا تھا. باتیں الگ سنائے گا، باتیں الگ سنائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل بندوں کے برعکس ہے. وہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے. تو ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ یہ جو حالات ہیں کہ جب کسی بھی آدمی کے ساتھ اس طرح کے حالات ہوں کہ جب دشمن اس کے اوپر غالب آ جائیں، حاسدین غالب آ جائیں، کینہ پرور اس کے ارد گرد گھومنے لگیں اور اس کی عزت پامال کرنے پر تل جائے، تو بس پھر ہاتھ اٹھا لو اور ہاتھ اٹھا کر وہی دعا مانگو جو دعا حضرت نوح علیہ السلام نے حق تعالی جل شانہ سے مانگی تھی. کیا؟ رب انی مغلوب فانتصر. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو بزرگوں نے ہمارے فرمائی، چلیں ہو سکتا ہے فرض کر لیتے، لیکن میں اس فرضی باتوں کو میں نہیں مانتا، فرضی باتوں کو میں نہیں مانتا. لیکن فرض کر لیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میرا کوئی حاسد ہے، نہ میرا کوئی دشمن ہے، نہ میری طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھنے والا، اس لیے کہ میں نے تو کسی کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں. ارے بابا یہ تو سارا رونا ہی اسی بات کا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے لیکن ہماری ٹانگیں کھینچنے والے بہت سارے ہیں. اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے تو کوئی جواب نہیں، نہ لینا نہ دینا، اور خدا واسطے کا بیر، خدا واسطے کا بیر، نہ لینا نہ دینا، نہ وہ اشارہ 3 میں نہ 13 میں. چلے فرض کر لیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میرے ساتھ اس طرح کے مسئلے نہیں ہیں، میرے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ پھر بھی آپ یہ دعا مانگیں
کیوں؟ اس دعا کا دوسرا پہلو میں عرض کر رہا ہوں. کیوں مانگوں؟ اس لیے مانگو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نفس اور شیطان جو ہر ایک کے ساتھ لگا کر رکھا ہے، یہ بھی بس اوقات انسان پر غالب آ جاتا ہے، اور جب غالب آتا ہے تو اس انسان سے اللہ کی نافرمانی کا صدور ہونے لگتا ہے. اب آپ کہیں کہ جی میرے ساتھ تو یہ بھی نہیں ہوتا، تو میں اس بات کو تو میں نہیں مانتا. نفس ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے؟ شیطان ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے نہیں لگا ہے؟ اور یہ نفس جو ہے نفس امارہ ہو، یہ نفس لوامہ ہو، یہ انسان کو برائی کی طرف رغبت دیتا ہے، گناہ کی طرف رغبت دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس کو اس میں مزہ آتا ہے. تو نفس اور شیطان تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ اب نیکی کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے اور گناہ کا کام کرنا میرے لیے آسان ہو رہا ہے، تو اس وقت بھی اس دعا کو مانگنا مجرب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ مدد و نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوگی. پتہ نہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جب نفس اور شیطان کا غلبہ ہو انسان پر، نفس اور شیطان غالب آ جائیں اور گناہ کرنے میں لذت آنے لگے، نیکی سے طبیعت گھبرانے لگے، اس وقت بھی اس دعا کو مانگو کہ اللہ میں نفس اور شیطان کے دباؤ سے اور پریشر سے میں غالب آ چکا ہوں، مغلوب ہو چکا ہوں، اور وہ غالب آ گئے. فانتصر، اب آپ میری مدد فرمائیں. ایک حدیث میں عجیب بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. یہاں پر حفت کا لفظ ہے، اور بعض روایتوں میں حجبہ کا لفظ ہے. حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. دونوں طرح کے الفاظ جو ہے وہ احادیث میں ملتے ہیں. حفت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد باڑ لگا دیے. باڑ سمجھ رہے ہیں؟ باڑ، باڑ کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے باہر جہاں لان وان ہوتا ہے گھر کے باہر، وہاں وہ ایک باڑ لگا دی جاتی ہے، باڑ. تو حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد باڑ لگا دی ہے. کس کی؟ بالمکارہ، ناپسندیدہ اور مکروہ چیزوں کی. ناپسندیدہ اور مکروہ چیزوں کی باڑ لگا دی ہے. اور جہنم کے ارد گرد جو باڑ لگائی ہے وہ شہوات اور لذات کی لگا دی ہے. اب مطلب کیا ہے؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اور ہم میں سے تو ہر آدمی جانا چاہتا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پہنچا دیں، اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ پہنچا دے، ہر آدمی چاہتا ہے، تو جنت میں جانے کے لیے خلاف طبع چیزوں کو کرنا ہوگا، یا طبیعت پر جو چیزیں ناگوار ہیں اس کو کرنا ہوگا. دل نہیں چاہے گا، کرنا ہوگا. طبیعت مائل نہیں ہوگی، کرنا ہوگا. طبیعت پر ان چیزوں کا کرنا بوجھ ہوگا، کرنا ہوگا اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو. مثال دے دوں میں آپ کو، بات انشاءاللہ مثال سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. چلے میرا خیال یہیں سے پھر اگلی جمعے بات کریں گے، اب بات ختم. مثال دے دوں، دیکھیے فجر کی نماز طبیعت پر، بس مجھے آپ ہاں نہیں میں جواب دیتے رہیں گے، میں آگے چلوں گا، بات جلدی ہو جائے گی. فجر کی نماز میں اٹھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آسان ہے مشکل ہے؟ جلدی بول دیں.
مشکل ہے، لیکن جنت میں اگر جانا ہے تو یہ مشکل کام کرنا ہوگا. کہہ کر اب یہ میرے بال سفید ہونے شروع ہو گئے. میں جب یہاں آیا تھا میرا ایک بال بھی سفید نہیں دیکھ رہے آپ، اب یہ سفیدی شروع ہو گئی ہے. اور ہر مجلس میں ہر وقت یہ باتیں میں کہتا ہوں کہ بھائی نماز کو زندگی میں لاؤ، نماز پر آ جاؤ، نماز پر آ جاؤ، مسجدوں کو آباد کر لو، فجر میں مسجد بھر جائے. آج بھی میرا خیال شاید جب جماعت کھڑی ہوئی تھی ایک صف تھی، اقبال صاحب جماعت آج فجر کی جب کھڑی ہوئی ایک صف تھی، ایک صف. ہم گالیاں دے رہے ہیں حکمرانوں کو، ہم گالیاں دے رہے ہیں اپنے مخالف فریق کو، مخالف لیڈر کو، حکمرانوں کو، وزیر اعظم کو، فلانے کو، دھماکے کو. اور عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے بھی ابھی تک کے آئے نہیں. کیسے فیصلے ہوں گے اللہ کی طرف سے؟ کیسے خیر کے فیصلے ہوں گے؟ کیسے سکون سے زندگی گزرے گی؟ خیر یہ بات لمبی ہے. تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ارد گرد باڑ لگا دی ہے بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں کی، مکروہ چیزوں کی، جس کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. لیکن اگر اس راستے کو اختیار کرنا ہے تو یہ کڑوی گولی نگلنی ہوگی. اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط. 3 مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. بس یہاں سے انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے اگلے جمعے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ توفیق دی. بہرحال خلاصہ میری اب تک کی گفتگو کا یہ نکلا کہ ہم جن حالات سے دوچار ہیں، ایک تو ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، نمازوں پر آئیں، مسجدوں کو آباد کریں، اور جو 2-3 نمبر چکر جو چل رہے ہیں ان سب کو چھوڑ کر توبہ کریں، اور اس دعا کو مانگتے رہیں اور منگتا بن جائیں اللہ کے سامنے جو دعا ان حالات میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کی تھی. کیا؟ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر. اس دعا کا یہ نہیں ہے کہ 2 نمبر کام بھی کرتے جا رہے ہیں اور یہ دعا بھی پڑھتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ان چیزوں کو تو چھوڑنا ہوگا، صحیح راستے پر آنا ہوگا، زندگی کو بدلنا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہوگی. یقیناً اللہ تعالیٰ پھر ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور حالات پلٹا کھائیں گے انشاءاللہ، حالات انشاءاللہ بدلیں گے. لیکن سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بتائیں نا، میں اپنے آپ کو بدلوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ. میرے اوپر تو آپ آمین بہت زور سے کہہ رہے ہیں، اپنے لیے بھی اتنی زور سے کہہ رہے ہیں. چلیں جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.